السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ انعام آیت نمبر 59۔ اس سے ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ھو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ۔ اللہ کہتے ہیں غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، یعنی خشکی اور تری کی تمام چیزوں کا علم اسے ہے۔ کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ کے حکم علم میں ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ ایسا بھی نہیں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہیں وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن کے وقت کیا تھا اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر رات ختم ہونے کے بعد دن کے وقت وہ تم کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ اسی طرح زندگی کی مقررہ میعاد پوری ہو جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی تم پر محافظ فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو زندگی بھر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کے روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب وفات یافتہ انسان اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ خبردار ہو جاؤ، حکم اسی مالک اور حقیقی کا چلتا ہے، حکمرانی بھی اسی کی ہے، وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ نے یعنی کہ توحید کے دلائل کو جاری رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ غیب کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، اس کی تفسیر بعد میں دیکھتے ہیں، میں ذرا پہلے آپ کو ایک حدیث سنا لوں۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ قیامت کا علم اللہ کو ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی علم والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کتنی کنجیاں ہیں؟ 5۔ انہیں اللہ کے سوا کوئی بندہ نہیں جانتا۔ ایک دفعہ دوبارہ میں پھر بولنے لگی ہوں، آپ پھر دوبارہ ایک دفعہ لکھ لیں کہ غیب کی کتنی کنجیاں ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے کیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رحم آپ سمجھ گئے کہ رحموں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یا جو جانور حاملہ ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنی قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، تو ان کے رحموں میں کیا ہے وہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کوئی نہیں بندہ جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی کو
سب علم ہے. یعنی کنجیاں، یہ جو اب میں نے آپ کو دوبارہ ایک حدیث 2 بار پڑھ کر سنا دی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل آپ کے پاس آئے. جبرائیل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتا. یعنی قیامت کے وقت کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کا بھی علم نہیں تو پھر اور کسی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. غیب کے خزانے کا علم ہونے کے لیے بھی یعنی 4 باتوں کے لیے قیامت کا وقت علم ضروری ہے، کیونکہ مثلا جو خزانے کی کنجیاں وہ اللہ کے پاس ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں. یعنی لوح محفوظ میں ہر جاندار اور بے جان، جمادات، نباتات، جن، انس، ان کی پیدائش، ان کے فنا ہونے کے تمام حالات جو ہیں نا وہ لکھے ہوئے ہیں لوح محفوظ میں. اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں مثلا اللہ ہی کو پتہ ہے کہ بندے نے کب فوت ہونا ہے، کس سرزمین میں فوت ہونا ہے. یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کو نہیں. اور جب کسی بندے کو موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اس لیے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی دوسرے کو عالم الغیب نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وفات دینے والا ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ مال کو بتائے گا جو ہم کر کے لائے ہیں، یعنی ہمارے جو مال ہیں ان کے مطابق ہمیں سزا اور جزا ملے گی. تو اس لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً اچھے عمل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. آگے اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے پوچھئے بتاؤ خشکی اور تری کی تاریخیاں تمہیں کون نجات دلاتا ہے جب گڑ گڑا کر خفیہ آواز سے تم اسے پکارتے ہو اور اسی طرح دعا کرتے ہو کہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس مصیبت سے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں توحید پر زور دیا ہے. پھر بھی یعنی توحید پر اللہ زور دے رہے ہیں ان آیات میں بھی کہ اللہ کہتے ہیں اے رسول مشرکین سے پوچھئے بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکیوں اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم گڑ گڑاتے تھے یا چھپ کے اس کو پکارتے ہو یا اپنی نجات کے لیے دعا مانگتے تھے. تو پھر اللہ کہتا ہے میں ہی تم کو نجات دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اس مصیبت سے تمہیں نکالتا ہوں. تو پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ شرک کیوں کر رہے ہو؟ شرک مثلا کیوں شریک بناتے پھرتے ہو؟ یہ جو توحید کی آیات پر اللہ بار بار زور دے رہا ہے نا، یہ انسان کو تنبہ کر رہا ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ. جب ہماری تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے تو پھر ہمیں اپنی تمام مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور مثلا ان کی دعا مانگنی چاہیے. کسی دوسرے کوئی بندہ دوسرا مشکل کشا ہو سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں یعنی کہ فرقہ فرقہ بنا کر ایک دوسرے سے الجھا دے اور آپس کی لڑائی کا مزہ چکھائے. اے رسول آپ دیکھیے ہم کس کس طرح کے الفاظ بدل بدل کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. پھر دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، بڑا دل ہلا دینے والا ترجمہ ہے اس کا. آیت نمبر
65 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. بڑا دل ہل گیا اس ترجمے کو پڑھ کے. میں دوبارہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں. اللہ کہتے ہیں کل هو القادر، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجے، اور تمہیں فرقہ فرقہ بنا کر ایک دوسرے سے الجھا دے اور آپس کی لڑائی کا مزہ چکھائے. اے رسول آپ دیکھیے ہم کس کس طرح کے الفاظ بدل بدل کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں. اگر پھر بھی انسان سمجھ نہیں رہا ہے، میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں ایک سفر میں تھی، تو میں سفر میں ہوں یا کہیں گئی ہوں کسی کے گھر، تو میں زیادہ تر قرآن کی باتیں ہی کرتی ہوں. یعنی ہم سب جب اکٹھے بیٹھے ہوں کہیں بھی، تو میں نا قرآن کی باتیں جو ہے نا وہ بیان کرتی ہوں، قرآن کی باتیں کرتی ہوں. یعنی موقع محل دیکھ کر نا تو قرآن کی باتیں جو ہے نا وہ وہاں شیئر کرتی ہوں. میری ہابی ہے کہ میں اسی کو بیان کرتی ہوں، یہی باتیں کرتی ہوں. تو میں سفر میں تھی، تو وہاں عورتیں ایسے ہم لوگ یعنی گاڑی میں، تو میں وہ ایسے مثلا بات چالنے کے لیے شرک کی بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. وہ مجھے کہتی ہے جی شرک کیا ہے؟ میں نے کہا او کیسی بات کر رہی ہو تم، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ میں شرک بیسک میں ایک لائن میں آپ سے بیان کروں. شرک اللہ تعالیٰ میں جو صفات موجود ہیں وہ آپ کسی اور میں تلاش کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے تو پھر آپ بھی شرک کر رہی ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر کام اللہ نے کرنا ہے، ہر چیز اللہ نے یعنی وہ ایسے باتیں کرنے لگی، تو پھر آپ دکانوں پر کیوں جاتی ہیں، وہاں سے سبزیاں دالیں کیوں خریدتی ہیں، وہ بھی تو شرک ہے نا. میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے شرک کے بارے میں، یعنی کہ ایک علیحدہ میٹر ہے. تو وہ ایسے ہی میں نے کہا میں بحث نہیں کرنا چاہتی تم سے، مثلا آپ اس موضوع کو ہی چھوڑ دیں، آپ کا ایک اپنا، یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. کہتی ہے آپ نے اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر آپ نے اللہ سے کہنا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں تو وہاں جائیں گی نا. تو میں نے کہا گاڑی میں یہ تو ایک ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے. میں نے کہا اس میں یہ آپ کیسی باتیں، یعنی وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی. تو ایک عورت اس میں کہتی ہے میں تو گئی تھی حج کرنے، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہاں فجر ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور یہ نماز پڑھیں وہاں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو میں نے یعنی کہ وہ نمازیں ایک نماز پڑھی ہے تو اتنا ثواب مجھے مل رہا ہے اس قدر. کہتی ہے اب میں نے وہ جو ہے نا نمازیں پڑھ لی ہوئی ہیں، تو اب میں کوئی نماز نہیں پڑھنی، پہلے مجھے میری وہی ختم ہوگی تو پھر میں آگے نماز پڑھوں گی. یعنی ایسا بھی لوگوں کا عقیدہ ہے، ایسے لوگ ذہنیت کے مالک ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے ان سے بات کی جائے؟ جبکہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کھول کھول کر تمہیں آیتیں بدل بدل کر، یعنی قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فرقہ فرقہ بنا کر ایک دوسرے سے الجھا دے اور آپس میں لڑائی کا مزہ چکھے. اے رسول آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے الفاظ بدل کر اپنی آیت کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. میں دیکھیں اتنی وضاحت سے سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ شرک نہ کریں. میں کہتی ہوں آپ خود قرآن پڑھیں، میں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، قرآن پڑھ کر ترجمہ تفسیر آپ سے بیان کر رہی ہوں. آپ مجھے رہنے دیں، آپ خود پڑھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. خود صبح اٹھیں، کم از کم آدھا رکوع ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم آدھا رکوع. یعنی 5-10 آیات روز پڑھ لیں، ترجمے سے پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کسی دوسرے کو تو چھوڑیں، مجھے بھی بیچ میں بھی ہوں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ خود ترجمے سے پڑھیں. اور اگر مثلا ہم لوگ ترجمے سے اس لیے پڑھے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں، عورتیں خاص کر، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ موبائل چلاتی ہیں، یوٹیوب چلاتی ہیں، تو وہاں وہ سن سکیں. یعنی اگر بندہ پڑھ نہیں سکتا تو سن تو سکتا ہے نا، سن کے تو عمل کر سکتا ہے نا. تو ہم لوگ اگر مثلا یہ میری آڈیو سننے والے اگر پڑھ سکتے ہیں
تو آپ ہمیں پڑھنے کی بجائے آپ خود قرآن ترجمے سے پڑھیں روزانہ صبح. کوئی دیکھیں ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے یہ جو ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے اپنے 24 گھنٹے کے دن میں ہم یعنی کہ 10 آیات کا ترجمہ پڑھنے میں 5 ہی رکھ لیں, 5 آیات کا ترجمہ پڑھنے میں ہمیں 10 منٹ لگ جائیں گے, 15 منٹ لگ جائیں گے. تو کیا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ پوچھے گا کہ تمہیں کتاب دی تھی تو کیا پڑھ کے آئے, تو ہم 24 گھنٹے میں 15 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں. ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہم نے جواب دے ہونا ہے, تو جواب دینے کے لیے ہمیں کتاب یہ جو اللہ نے بھیجی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے. بولیے 15 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا 15 منٹ صرف 10 منٹ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا توحید کیا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمارے تک کون سے پیغام بھیجے ہیں؟ 10 منٹ کے لیے ہی. 10 منٹ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالیں, کم از کم 10 منٹ تو نکالیں. پھر بندہ اوت پٹانگ باتیں نہیں کرتا, پھر بندہ شرک کو پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ شرک کیا ہوتا ہے. اللہ بار بار توحید کا بیان کر رہا ہے, بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ بدل بدل کر اپنی آیات اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں, صحیح مسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین برابر قائم رہے گا اور اس دین کی خاطر مسلمان ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک لڑتی رہے گی. میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے قیامت کے دن تک لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی. ہمیں عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے اور اختلافات سے بھی بچنا چاہیے تاکہ ہم پر رحم. میں نے ابھی آپ کو بات سنائی نا اپنی کہ اختلافات ہو جائیں تو خاموشی اختیار کر دیں. چل بھائی اللہ ہی ہدایت دے اسے, اس کے لیے دعا کریں. فرقہ بندی اور اختلافات سے یعنی میں کہتی ہوں کہ اختلاف سے بچیں, کیونکہ فرقہ بندی اختلافات پر جم جانے سے بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور فرقے اختلافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور فرقہ بندی کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور ختم کریں یہ سب. اور براہ راست اسلام میں یعنی قرآن پاک اور حدیث پر صحیح عمل کریں اور پھر کسی بھی اختلاف کو اپنے پاس پٹکنے بھی نہ دیں. سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 57 میں وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اس کتاب کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ سراسر حق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تم سے منواؤں. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ذرا, میں جو ابھی آپ سے بات کر رہی تھی وہ اگلی آیت میں بھی آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی قوم نے اس کتاب کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ سراسر حق ہے, اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں کہ تم پر زبردستی سے منواؤں. ہر خبر جو میں نے تم کو سنائی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تمام خبریں سچ ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ہمارا کام جو ہے وہ دین کی بات کو پھیلانا ہے, چاہے کسی طرح بھی پھیلائیں. میں نے آپ کو کہا نہیں کہ میں جب بھی کہیں ہوں مثلا دو چار کا بھی مجمع کیوں نہ ہو تو میں دین کی بات کرنے لگ جاتی ہوں, قرآن کی بات, یعنی موقع محل دیکھتی ہوں تو پھر دین کی بات سناتی ہوں. یعنی اگر مجھے محسوس ہو کہ یہاں یہ لوگ میری بات کو فالو کریں گے سنیں گے تو سناتی ہوں, اور اگر میرا اختلاف ہو جائے تو میں چپ کر جاتی ہوں. ٹھیک ہے, میرا اختلاف ہو جائے تو چپ کر جاتی ہوں. تو زبردستی نہیں ہے, یہ اپنی آڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد دعا بھی کرتی ہوں, یا اللہ میں گناہ گار انسان ہوں, خطا کار ہوں, کہیں بھٹک جاتی ہوں, کہیں بھول جاتی ہوں, یا میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے, یا اللہ میری گرفت نہ کرنا, میں انسان ہوں نا, غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے, لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں تیرا پیغام لوگوں کا تک پہنچانے کا مجھے یہ ایک ذریعہ ملا تو میں اس ذریعے کو کھونا نہیں چاہتی, میں اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں. تو میں اسے فائدہ اٹھا رہی ہوں, آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں.
اللہ کی بات پڑھ کر قرآن میں سے آپ کو سنا رہی ہوں کہ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے. جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ سن تو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدارہ پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ 10 منٹ، کم از کم 10 منٹ تو نکالیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے. اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہوا ہے. تو ترجمے سے قرآن پڑھیں، ترجمے سے. ہاں، جہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے وہاں پھر کسی عالم کو فالو کریں، کسی سے پوچھیں. یعنی تو آپ کو الحمدللہ اللہ نے ہر بندے کو شعور دیا ہے، تو پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سچ ہے. اس کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ نہیں. لیکن خود ترجمے خود پڑھے. میں کہتی ہوں جیسے مثلا ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اگر بیٹے ہیں تو بیٹے اپنے باپ کا جنازہ پڑھائیں. جو بیٹے درد سے اپنے باپ کا جنازہ پڑھائیں گے اور دعائیں مانگیں گے، وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، دعائیں نہیں مانگ سکتا. اسی طرح جب کوئی گھر میں کوئی ماں بہن فوت ہو جاتی ہے تو بیٹیاں بہنیں اپنی ماں کو غسل دیں، کفن پہنائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیسے غسل دینا ہے، کیسے کفن پہنانا ہے. ہر بیٹی خود کرے، بجائے کہ آپ لوگوں کو بلاتے بھی نہیں، آؤ بھائی نوان والی بلا کے لے آؤ. کہاں سے بلائیں؟ اگر وہ نہیں ملتی یا وہ صحیح نہیں کر رہی تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے اپنی ماں کو غسل دینا ہے، کیسے اپنی بہن کو غسل دینا ہے، کیسے اس کو کپڑے کفن پہنانا ہے. یہ ہر بیٹی کو بتانا چاہیے. ہر یعنی کہ بیٹے کو بتانا چاہیے کہ میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے اور دعا خود مانگنی ہے. جو وہ درد سے دعا مانگے گا وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں مانگ سکتا، کیونکہ اس کا باپ فوت ہوا ہے، اس کی ماں فوت ہوئی ہے. تو جتنے درد سے وہ دعائیں مانگ رہا ہے اتنے درد سے کوئی دوسرا نہیں مانگے گا. ٹھیک ہے، جتنے درد سے آپ اپنی ماں کو نہلا رہی ہیں، اپنی بہن کو نہلا رہی ہیں، اتنے درد سے وہ نہلانے والی جو ہے وہ نہیں کرے گی. وہ تو ٹیمپریری آئی ہے، وہ تو کرے چلو جی السلام علیکم. لیکن نہیں، خود بتانا چاہیے. خود ایسے ہی قرآن کو خود پڑھیں، خود دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، ہمارے لیے اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 57، 56 اور 57، یعنی یہ غور سے دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے 57 میں، یعنی کہ ہر خبر جو میں تم کو سنائی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تمام خبریں سچ تھیں. اب جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم لوگ یا اور میرے جیسے، میں تو بالکل ادنا سا بندہ ہوں، گناہ گار سا. میری تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ میری یہ کوشش قبول فرمائے کہ جو اللہ نے قرآن کی خبریں ہم لوگ آپ کو سنا رہے ہیں وہ اس میں ایک ذرا برابر بھی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. ہر بات سچ ہے. خود پڑھیں ترجمے سے. ٹھیک ہے، خود پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کون کون سے احکامات نازل ہوئے ہیں اور کون کون سے احکامات اللہ نے ہمارے لیے بتائے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ منع ہو جائے اس سے، یہ کرو، یہ کھاؤ. ہر چیز اللہ نے بتا دی ہے. آگے اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کے لیے خود غرض ہو رہے ہیں، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے علیحدہ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بلا دے اور آپ بھول سے ان کے پاس بیٹھ بھی جائیں تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ پرہیزگاروں پر ان ظالموں کے اعمال کو ذرا سا بھی یعنی کہ حساب نہیں، ہاں لیکن نصیحت نے انہیں نصیحت کریں، شاید وہ بھی پرہیزگار بن جائیں. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے اس دن تو اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ وہ شفیع، یعنی کچھ بھی اس کو تباہی، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا دوست نہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور نہ شفیع کہ اس کو تباہی سے بچا لے. اس دن تو اگر وہ تمام چیزیں معاوضے میں بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کی جائیں گی، بلکہ اس دن تو ایسے تمام لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر ان کو، یعنی کہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے. ان کو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، اور جو کفر وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ملے گا. عذاب علیم بما کانوا یکفرون، جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. یعنی جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے، جو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملے گا.
یہ میں آپ کو عذاب کی قسمیں ذرا بتا دوں یہاں. عذاب کی قسمیں ہیں. اللہ کہتے ہیں عذاب علیم سورۃ بقرہ. پھر عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین، رسوا کرنے والا. ایسے میرا پھر وہ جیسے اس سے پہلے میں نے آیات پڑھی تھی وہ 51 سے 57 تک، تو میرا دل کانپنے لگ گیا تھا. پھر میرا دل کانپنے لگ گیا تو میں یہیں یعنی کہ انہیں آیات کا تھوڑا سا تفسیر آپ کو بیان کروں، کیونکہ یہ پیچھے سیم ایک جیسی آیات آ رہی ہیں. ان کا ترجمہ یعنی ملتی جلتی ہیں پیچھے سے. ان کا لنک پیچھے والی آیات سے ہے کہ یعنی کہ اللہ کے رسول، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی یہ جو بحث آگے سے کرتے ہیں اور اپنے پاس سے باتیں لوگ کرتے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کو سنایا اپنے ایک واقعہ. ایسی اور بھی بڑی زیادہ باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ انہیں نصیحت کرتے رہا کیجئے قرآن میں سے، تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے یہ برباد ہو جائیں. تو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا، نہ یہ کوئی مددگار پائیں گے، اور نہ ہی یہ کوئی چیز معاوضے میں دے کر اپنی جان چھڑا سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو براہ راست جو ہے وہ براہ راست ہی ہر بات کر رہا ہے تاکہ بندہ کسی شک و شبے میں نہ رہے. یہ جو شفاعت اور معاوضہ کا سلسلہ تھا نا، اس کے سلسلے میں جو یہ آتی ہیں، میں نے اس لیے ان کا ترجمہ ہی پڑھا ہے کہ یہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے. وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا نا کہ اللہ کہتا ہے کوئی معاوضہ دے کر کوئی کسی کی کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. بے شک یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس حالت میں مار گئے اور کہ وہ کافر ہی ہیں، تو ان میں سے کوئی شخص اپنے فدیے زمین بھر کر سونا بھی دے تو ہرگز قبول نہیں اللہ کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا. یہ ہم نے اسے پڑھا تھا، اس لیے میں نے یہ آیت کو اس کا ترجمہ ہی اور تفسیر تھوڑی کی کہ ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں تو بڑی وضاحت سے پڑھا گا اور سورۃ آل عمران کی بھی آیات. ٹھیک ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہی نہ جہاں یعنی کہ کفر اور شرک کی باتیں ہوا کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں سے جو تمہیں پسند ہے اس پر وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما، اور جو باتیں ہم سے ہم بھول چک ہو جائیں میرے مالک میرے مولا، جو وہ ہم سے بھول چک ہو گئی ہے تو وہ ہمیں معاف کر دے. آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. وما الینا الا البلاغ المبین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.